بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمپائرز اینڈ ڈائناسٹیز سے ہم نے آگے اپنا ٹاپک شروع کرنا ہے. اس میں کویشچن نمبر 1 ہے چندر گپت موریہ فاؤنڈیڈ این ایمپائر ان 321 بیفور کرسچینٹی دیٹ انکمپاسڈ موسٹ آف سب کانٹیننٹ. اٹ واز کالڈ موریان ایمپائر. دوبارہ سنیں, چندر گپت موریہ نے 321 بیفور کرسچینٹی میں سب کانٹیننٹ کے اندر ایک امپائر فاؤنڈ کی تھی. اس کا نام تھا موریان امپائر. بدھسٹ امپیرر اشوکا belongs to which the dynasty? He belonged to Mauryan. Buddhist Emperor Ashoka belongs to Mauryan dynasty. Gupta dynasty ruled over most of India from 550 AD to from 320 AD to 550 AD. Gupta dynasty ruled over most of India from 320 AD to 550 AD. Roman Empire was established in 27 BC by Octavian. رومن امپائر 27 بیفور کرسچینٹی کے اندر آکٹیوین نے اسٹیبلش کی. نیم دا ڈائناسٹی وچ رولڈ چائنا فرام 202 to 220 AD اینڈ ڈیورنگ دس پیریڈ بدھزم واز انٹروڈیوسڈ ان چائنا. تو وہ تھی ہان ڈائناسٹی. ہان ڈائناسٹی جو تھی اس نے چائنا کے اندر رول کیا 202 سے 220 صدی عیسوی میں, اور انہوں نے ہی بدھزم جو ہے وہ چائنا میں انٹروڈیوس کروایا. نیم دا کیپٹل آف بیزنٹائن ایمپائر. بیزنٹائن ایمپائر کا جو کیپٹل تھا وہ کنسٹینٹن پول. ان 395 AD رومن ایمپائر واز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 parts. The eastern part of empire was called Byzantine Empire. دوبارہ سنیں, 395 عیسوی کے اندر رومن امپائر جو تھی وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی تھی. اس کا جو مشرقی پارٹ تھا امپائر کا وہ کیا کہلاتا تھا؟ بیزنٹائن امپائر. ہولی رومن امپائر واز ویکنڈ بائی دا ریفارمیشن اینڈ دا 30 Years War اینڈ واز فائنلی ایبولشڈ ان 1806 بائی نیپولین. ہولی رومن امپائر جو ہے وہ کمزور ہو گئی کیونکہ اس میں ریفارمیشن کافی ہوئی, اینڈ دا 30 year war کیونکہ مطلب 30 سالہ جنگ کی وجہ سے اور کچھ ریفارمیشن کی وجہ سے جو ہولی رومن امپائر ہے وہ کمزور ہو گئی, اور آخر کار وہ ختم ہو گئی 1806 کو. کس کے ہاتھوں؟ نیپولین کے ہاتھوں. پرشین امپائر واز فاؤنڈیڈ ان 549 BC بائی دا گریٹ کپرس. پرشین امپائر کپرس نے 549 BC کے اندر فاؤنڈ کی. بائی ووم پرشین امپائر واز فائنلی بروکن ان 331 BC. تو وہ گریکس کے ہاتھوں. پرشین امپائر جو تھی وہ 331 BC کے اندر کن کے ہاتھوں ختم ہوئی؟ گریکس کے ہاتھوں. 618 AD سے لے کر 907 AD تک از ریگارڈیڈ ایز دا گولڈن ایج آف چائنیز سویلائزیشن بائی مینی ہسٹورین. نیم دا ڈائناسٹی وچ رولڈ چائنا ڈیورنگ دس پیریڈ. تو اس کا نام تھا ٹینگ ڈائناسٹی. Tang dynasty finally collapsed in 902 AD. Tang dynasty was finally collapsed in 902 AD. Han dynasty was founded after collapse of Qin dynasty. Who was the founder of Han dynasty? تو وہ تھے لیو بینگ. Han dynasty جو تھی وہ فاؤنڈ کی گئی تھی آفٹر کولیپس آف چین ڈائناسٹی. تو Han dynasty کے فاؤنڈر کون تھے؟ لیو بینگ. Who was the founder of امیہ ڈائناسٹی؟ امیہ ڈائناسٹی کے فاؤنڈر کون تھے؟ معاویہ. When was امیہ ڈائناسٹی established by حضرت معاویہ؟ تو وہ 681 عیسوی کے اندر 681 عیسوی کے اندر ہان ڈائناسٹی جو ہے وہ فاؤنڈ کی گئی. تو امیہ ڈائناسٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فاؤنڈ کی. حضرت امیر معاویہ کا اپنا دور خلافت کتنا تھا؟ 661 عیسوی سے 675 عیسوی تک. 661 عیسوی سے 675 تقریباً 14 سال یہ بنتا ہے. Who ascended the throne from معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب تخت جو ہے وہ کس نے چھینا؟ تو وہ یزید ون نے چھینا. At the time tragedy of کربلا کے موقع پر occurred which dynasty was ruling Islamic world? امیہ ڈائناسٹی جو ہے وہ اسلامک ورلڈ کو رول کر رہی تھی جب کربلا کا واقعہ پیش آیا. نیم دا امیہ رولر in whose reign Muslims force successfully entered subcontinent افریقہ اینڈ اسپین. تو وہ ولید بن عبد الملک. ولید بن عبد الملک جب امیہ کے رولر تھے تو ان کے یعنی کہ
رین کے اندر مطلب ان کی سلطنت کے اندر جو ہے مسلمان کامیابی کے ساتھ بر صغیر کے اندر، افریقہ اور اسپین کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے۔ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اینڈ محمد بن قاسم آر موسٹ فیمس اینڈ سکسیسفل جنرلز آف اسلامک ہسٹری۔ یہ کس رین سے بلانگ کرتے تھے؟ ان سب کا تعلق امیہ ڈائنیسٹی سے تھا۔ اگلا سوال ہے امیہ رولڈ اوور اسلامک ورلڈ۔ امیر معاویہ کی فاؤنڈ کی ہوئی امیہ یعنی کہ جو تھی ڈائنیسٹی امیہ سلطنت، وہ کب سے کب تک رہی؟ 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک، 661 سے 750 عیسوی تک۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپارٹ فرام ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم first 4 successors is acknowledged as a Khalifa in the true sense of the word was the ruler of which dynasty؟ وہ امیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کس ڈائنیسٹی سے تعلق تھا؟ امیر یعنی کہ آپ امیہ ڈائنیسٹی سے آپ کا تعلق تھا، بنو امیہ سے۔ عباسی ruled over the world of the Islamic most of the Islamic world from 750 AD to 1258 AD۔ عباسی سلطنت جو ہے انہوں نے اسلامی دنیا کے اوپر راج کیا 750 عیسوی سے لے کر 1258 عیسوی تک، 750 سے 1258۔ نیم دا عباسی رول اوور who possessed a legendary position and ruled over most of the Islamic world from 783 سے 809 تک، تو وہ تھے ہارون الرشید۔ حضرت ہارون الرشید جو ہیں عباسی رولر رہے آپ، اور آپ نے یعنی ایک لیجنڈری پوزیشن حاصل کی عباسی رولرز کے اندر۔ آپ کا دور خلافت 783 سے 809 عیسوی تک رہا۔ نیم دا فرسٹ خلیفہ عباسی خلیفہ۔ عباسی خلیفہ کے پہلے فاؤنڈر کا نام کیا تھا؟ عبدالعباس الصفا۔ عبدالعباس الصفا، عبدالعباس الصفا جو ہیں وہ پہلے عباسی خلیفہ تھے۔ سلطان محمد the conqueror of 37 the conqueror of Constantinople belong to which dynasty؟ ان کا تعلق تھا آٹومن سے۔ دوبارہ سنیں، سلطان محمد جنہوں نے کانسٹنٹیپول کو فتح کیا، آپ کس ڈائنیسٹی سے آپ کا تعلق تھا؟ آٹومن سے۔ سلیمان the magnificent equally acknowledged by the Christian world ruled most of the Islamic world from 1520 AD to 1566، تو ان کا تعلق تھا آٹومن ڈائنیسٹی سے۔ دوبارہ سنیں، سلیمان جو مطلب عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ مقبول رہے، اور آپ نے اسلامک ورلڈ کو رول کیا 1520 سے 1566 تک، آپ کا تعلق تھا آٹومن ڈائنیسٹی سے، آٹومن امپائر سے۔ وچ ترکش ٹرائب کریٹڈ آٹومن امپائر؟ تو وہ اناٹولیا جو ہے انہوں نے ترکش ٹرائب جو تھے انہوں نے آٹومن امپائر کی بنیاد رکھی۔ وچ ٹیریٹی in 1878 AD forced Ottoman Empire to give up Romania, Serbia, Montenegro and other territories؟ تو وہ تھی ٹیریٹی آف سین اسٹیفینڈڈ۔ دوبارہ سنیں، 1878 کے اندر کون سی وہ ٹیریٹی تھی جس نے آٹومن امپائر کو انفورس کیا کہ وہ رومانیہ، سربیا اور مونٹیگرس کے علاقوں کو چھوڑ دیں، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ علاقے تھے، تو اس کا ٹیریٹی کا نام تھا ٹیریٹی آف سین اسٹیفینڈڈ۔ نیکسٹ سوال ہے کہ which wars completed the explosion of Ottoman Empire from Europe during 1912 to 13؟ تو وہ تھی بلکان وار۔ بلکان وارز کے ذریعے آٹومن امپائر جو ہے اس کو یورپ سے نکلنا پڑا۔ 1912 اور 13 کے درمیان یہ وار ہوئی، اس کا نام تھا بلکان وار، جس نے آٹومن امپائر کو ایکسپیل کیا۔ آٹومن امپائر جو ہے وہ آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو گئی دنیا کے نقشے سے، تو وہ 1922 کو۔ سلطان محمد اسٹیبلش غزنی ڈائنیسٹی ان 979 عیسوی۔ سلطان محمد جو ہیں انہوں نے غزنوی ڈائنیسٹی غزنی ڈائنیسٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی، انہوں نے 1979 عیسوی کے اندر غزنی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی۔ آفٹر دی ڈاؤن فال آف غزنی ڈائنیسٹی وچ ڈائنیسٹی واز اسٹیبلشڈ ان دا سب کانٹیننٹ؟ غزنی ڈائنیسٹی کے بعد کون سی ڈائنیسٹی آئی سب کانٹیننٹ میں؟ تو وہ مغل ڈائنیسٹی۔ مغل تو نہیں ہوگی، کوئی اور ہوگی، کیونکہ مغل تو 1526 کے اندر آئی ہے۔ دا ارلی ترکش امپائر وچ از پاپولرلی نون ایز سلیو ڈائنیسٹی واز اسٹیبلشڈ ان 1206 اینڈ لاسٹڈ ٹل 1290۔
دوبارہ سنیں. دا ارلی ترکش امپائر، مطلب یہ جو سلیو ڈائنیسٹی تھی اس کا تعلق ترکش امپائر سے تھا. اس پاپولرلی نون ایز سلیو ڈائنیسٹی، جو کہ خاندان غلامہ کی حکومت کہلاتی ہے، اور یہ اسٹیبلش ہوئی 1206 میں، اور اس کا ٹینیور رہا 1290 تک. 1290 سے 1320 تک پھر آ گیا خلیجی ڈائنیسٹی آ گئی. ہو واز دی فرسٹ رولر آف سلیو ڈائنیسٹی؟ سلیو ڈائنیسٹی کے پہلے رولر قطب الدین ایبک تھے. نیم دا ڈائنیسٹی وچ واز فاؤنڈیڈ بائی محمد ابن تغلق اینڈ رولڈ اوور ایجپٹ اینڈ سیریا فرام 1935 ٹو 1969. تو وہ تھے اکشیدز، IKSHIDIIS، اکشیدز. نیم ڈائنیسٹی وچ واز فاؤنڈیڈ بائی محمد ابن تغلق and ruled over Egypt and Syria from 1935 to 1969. تو وہ اکشیدز. منگول empire was organized into 4 khanates in Persia, southern Turkestan and China. Kublai Khan ruled over China from 1260 to 1294. Which dynasty was founded by him? تو وہ تھی یوان ڈائنیسٹی. دوبارہ سنیں. جو قبلائی خان اس نے چائنا کے اوپر رول کیا 1260 سے 1294 تک. تو اس نے کون سی ڈائنیسٹی فاؤنڈ کی؟ یوان ڈائنیسٹی. وچ آف دی منگول رولر رولڈ چائنا فرام 1260 ٹل 1294؟ تو وہ تھا قبلائی خان. قبلائی خان جو ہے وہ ایک منگول رولر تھا جس نے چائنا کو رول کیا 1260 سے 1294 تک. During the reign of which dynasty the Chinese invented block printing and produced first block printed book in AD 868؟ یعنی کہ 868 عیسوی کے اندر چائنا والوں نے پہلا پرنٹنگ یعنی کہ ایجاد کی. اور انہوں نے کون سی ڈائنیسٹی کے اندر ایجاد کی؟ ٹینگ ڈائنیسٹی کے اندر، یعنی کہ انہوں نے ایجاد کی 868 کے اندر. منگولز conquered northern China in 1215 عیسوی and established a vast empire in Mongolia. Which of the following was the capital؟ تو وہ تھا کراکرم. دوبارہ سنیں. منگولوں نے ناردرن چائنا کو 1215 میں کنکر کیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پر ایک بہت بڑی امپائر منگولیا امپائر جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے بنائی منگولیا کے اندر، اور اس مطلب ان کا کیپٹل جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ کراکرم. نیکسٹ ہے کہ وچ ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ آفٹر دی ڈاؤن فال آف سلیو ڈائنیسٹی ان سب کانٹیننٹ؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 1290 میں سلیو ڈائنیسٹی ختم ہوئی اور اس کے بعد خلیجی ڈائنیسٹی شروع ہو گئی. اگلا سوال ہے خلیجی ڈائنیسٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی 1290 کے اندر. اس کا اسٹیبلش کرنے والے کا نام کیا تھا؟ جلال الدین فیروز. جلال الدین فیروز. آفٹر خلیجی وچ ڈائنیسٹی کیم انٹو پاور ان سب کانٹیننٹ؟ خلیجی ڈائنیسٹی کے بعد کون سی ڈائنیسٹی پاور میں آئی؟ تو وہ تغلق ڈائنیسٹی تھی. خلیجی ڈائنیسٹی کے بعد جو 1320 میں ختم ہوئی اس کے بعد تغلق ڈائنیسٹی آئی. تغلق ڈائنیسٹی واز اسٹیبلشڈ ان 1320 عیسوی. ہو واز دی فاؤنڈر آف تغلق ڈائنیسٹی؟ تو وہ تھا غیاث الدین تغلق. تغلق ڈائنیسٹی جو ہے وہ 1320 کے اندر فاؤنڈ کی گئی. تو اس کا فاؤنڈر کون تھا تغلق ڈائنیسٹی کا؟ غیاث الدین تغلق. سید ڈائنیسٹی جو ہے وہ 1414 میں شروع ہوئی. تو اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ خضر خان تیمور. سید ڈائنیسٹی جو ہے 1414 کے اندر بنائی گئی. اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ خضر خان تیمور. لودھی ڈائنیسٹی جو ہے وہ 1451 میں بنی. اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ بہلول لودھی. بہلول لودھی جو ہے وہ لودھی ڈائنیسٹی کا 1451 کے اندر فاؤنڈ کرنے والا لودھی ڈائنیسٹی کا. وچ واز دی لاسٹ رولنگ ڈائنیسٹی آف دلی سلطنت آف انڈیا؟ دلی سلطنت آف انڈیا جو ہے مطلب جو دلی سلطنت تھی اس کا لاسٹ رولر کون تھا؟ مطلب وہاں پر رولنگ ڈائنیسٹی جو آخری تھی اس کا نام کیا تھا؟ وہ خلیجی ڈائنیسٹی تھی جو 1320 میں ختم ہوئی. اس کے بعد دلی سلطنت بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. ہو واز دی فاؤنڈر آف مغل ڈائنیسٹی؟ مغل ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر کون تھا؟ ظہیر الدین محمد ظہیر الدین تو نہیں، بابر اس کا نام تھا. اچھا، ہو واز دی فاؤنڈر آف مغل ڈائنیسٹی 1526 میں، اور بابر نے فاؤنڈ کی. فار ہاؤ مینی ایئرس مغل امپائر رولڈ اوور انڈیا؟ مغلوں نے تقریباً 331 سالوں تک انڈیا کے اوپر رول کیا. مغل امپائر نے 331 سالوں تک. نیم دا اونلی مغل امپیرر ہو واز thoroughly defeated and had to live in exile before recapturing India؟ تو وہ ہمایوں ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس نے
مطلب اپنے سلطنت کو کھو دیا، پھر دوبارہ حاصل کیا، پھر بیچارہ فوت ہو گیا 5-6 ماہ کے اندر. انڈر وچ مغل دا امپائر ریچڈ اٹس زنیتھ ایٹ ہز ڈیتھ ان 1707 نیئرلی دا وول سب کانٹیننٹ واز انڈر ہز رول. تو وہ تھے اورنگزیب جو ہیں، انہوں نے مطلب مغل امپائر کے آخری مطلب جو ہیں وہ مایا ناز حکومت کرنے والے، اس کے بعد مطلب ان کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. بیزنٹائن امپائر کولیپسڈ وین آٹومن ترکس کیپچرڈ کنسٹینٹیپول ان 1453. بیزنٹائن امپائر اس ٹائم ختم ہو جاتی ہے جب آٹومن ترکس جو ہوتے ہیں وہ کنسٹینٹیپول کو کیپچر کرتے ہیں. وہ کب کیپچر کرتے ہیں؟ 1453 کے اندر. دا برٹش امپائر بگن ان دا ارلی 17th century بائی فاؤنڈنگ آف کالونیز ان نارتھ امریکہ. برٹش امپائر جو ہے بگن ان دا ارلی 17th century، وہ مطلب ارلی 17th century میں شروع ہوئی بائی فاؤنڈنگ آف کالونیز ان نارتھ امریکہ. نارتھ امریکہ میں کالونیز کے شروع ہونے کے بعد. نیم دا 2 regions ون بائی برٹش فرام فرینچ ان 18th century. تو وہ کینیڈا اور انڈیا، 2 regions کے نام لکھیں جو برٹش نے لیے فرام فرینچ 18ویں صدی کے اندر. تو وہ کینیڈا اور انڈیا. وچ کنٹری ہیز ایبالشڈ 230 years اولڈ مونارکی ان 2008. تو وہ نیپال ہے، اس نے 230 سالہ پرانی مونارکی ختم کی 2008 میں. مورش کنگڈم آف گرینڈا یعنی اسپین سرنڈرڈ ٹو کرسچین ان دا ایئر آف 1292. مورش کنگڈم جو ہے اسپین کے اندر، اس نے عیسائیوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے 1492 کے اندر. اچھا جی، اگلا سوال ہے وہ ہے بیٹلز کے اوپر، جنگوں کے اوپر. بیٹلز کی بات کریں تو نمبر 1 ہے فرینچ ریولیوشن بگن ان دا ایئر 1789. فرینچ ریولیوشن کب شروع ہوا؟ 1789 کے اندر. فرینچ ریولیوشن گیو رائز ٹو تھیوری آف سوشلزم. فرینچ ریولیوشن نے کون سی تھیوری کو جنم دیا؟ سوشلزم کو. دا سلوگن آف فرینچ ریولیوشن کا سلوگن کیا تھا؟ لبرٹی، ایکویلٹی اور فریٹرنٹی. بولسوک ریولیوشن کس ملک سے ایسوسیٹ ہے؟ وہ رشیا کے ساتھ بولسوک ریولیوشن ایسوسیٹ ہے. ہو ایمرجڈ ایز گریٹ لیڈر آفٹر دا رشین ریولیوشن؟ والدیمیر لینن. والدیمیر لینن جو ہے وہ ایک گریٹ لیڈر کے طور پر ابھرا رشین ریولیوشن کے بعد. دی وار آف روزز ان یورپین ہسٹری از ایسوسیٹڈ ود سیول وار آف انگلینڈ. پھولوں کی جنگ یا وار آف روزی جو 1455 سے 1485 کے درمیان رہی یورپین ہسٹری کے اندر، اس کو کس کے ساتھ ہے؟ مطلب وہ کون سی جنگ تھی؟ وہ انگلینڈ کے اندر سیول وار تھی، سیول وار ان انگلینڈ. which was the Napoleon's last battle in which he was captured and exiled to St. Helena. تو وہ تھی بیٹل آف واٹرلو. which was نیپولین کی آخری جنگ جہاں پر وہ پکڑا گیا اور اس کو ایسٹی ہلینا بھیج دیا گیا، تو وہ تھی بیٹل آف واٹرلو. بیٹل آف واٹرلو جو ہے یہ کب لڑی گئی؟ 1815 کے اندر. بیٹل آف واٹرلو کب لڑی گئی؟ 1815 میں. دا وار آف امریکن انڈیپینڈنس واز فاؤٹ بٹوین بریٹن اینڈ نارتھ امریکہ. وار آف امریکن انڈیپینڈنس کن کن کے درمیان لڑے گی؟ فاؤٹ بٹوین برٹش اینڈ نارتھ امریکہ. ہو ڈرافٹیڈ دا ڈکلیریشن آف امریکن انڈیپینڈنس. ڈکلیریشن آف امریکن انڈیپینڈنس کو کس نے مطلب بنایا؟ تو وہ تھامس جیفرسن نے بنایا. ورلڈ وار 1 کب شروع ہوئی؟ 1914 کے اندر. پہلا ایٹم بم جو گرایا گیا ہیروشیما کے اندر 6 اگست 1945 کو گرایا گیا، اور دوسرا 9 اگست 1945 کو ناگاساکی کے اوپر. وچ کنٹری سفر دا میکسیمم ان ورلڈ وار 1؟ تو ورلڈ وار 2 کے اندر میکسیمم سفر ہوا جاپان بیچارہ. دا ٹریٹی آف ورسیلز اینڈیڈ دا ورلڈ وار 1. ٹریٹی آف ورسیل جو ہے اس کے بعد ورلڈ وار 1 ختم ہوئی. ود وچ وار از دا نیم آف فلورنس نائٹنگیل ایسوسیٹ؟ تو وہ ہے کرائمین وار. کرائمین وار کے بعد جو نام ہے فلورنس نائٹنگیل کا وہ ایسوسیٹ کیا گیا. بیٹل آف سلامیس SALAMIS. بیٹل آف سلامیس واز فاؤٹ بٹوین ایتھنین فلیٹ اینڈ پرشین فلیٹ. جو بیٹل آف سلامیس ہے وہ ایتھنین اور پرشین فلیٹ کے درمیان لڑی گئی. پرشین فلیٹ واز ڈیفیٹڈ، جس میں پرشین فلیٹوں کو یعنی کہ پرشین فلیٹ کو ڈیفیٹڈ ہوئی. تو یہ جنگ کب ہوئی؟ 480 BC کے اندر، 408 BC کے اندر. اسپارٹن وار 1 جو ہے واز فاؤٹ ان 459 BC بٹوین اسپارٹا اینڈ ایتھن.
فار ہاؤ لانگ دی وار لاسٹ، تو وہ 30 سالوں تک جو ہے یہ جنگ رہی تھی، جو 459 BC کے اندر اسپارٹن 1 وار جسے کہا جاتا ہے، وہ اسپارٹا اور ایتھنس کے درمیان رہی تقریباً 30 سالوں تک. ہو وار ڈیفیٹڈ ان اسپارٹن وار 2، اسپارٹن 2 وار کے اندر جو کہ 431 BC کے اندر لڑی گئی، اس میں کس کو شکست ہوئی؟ ایتھنینز کو. 432 عیسوی کے اندر، 431 BC کے اندر اسپارٹن وار جو ہے وہ اسپارٹن وار 2 جو ہے وہ لڑی گئی، اس میں شکست ہوئی ایتھنینز کو. ان 190 BC a battle was fought between Syrians and Romans. Syrian's army was defeated. Name the battle. Battle of Magnesia. نیکسٹ ہے 100 ایئر وار جو ہے وہ لڑی گئی 1338 سے 1453 کے درمیان. تو وہ کن کے درمیان ہوئی؟ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان. 100 ایئر وار فرانس اور انگلینڈ کے درمیان رہی. اگلے سوال کی بات کریں تو وہ ہے اسٹارٹیڈ ان 1618 عیسوی ایز ریلیجیس کم پولیٹیکل وار بٹوین دا لیوتھرنس اینڈ کیتھلکس ان جرمنی اینڈ ڈیولپڈ انٹو این انٹرنیشنل از نون ایز 30 ایئر وارس. یہ مطلب 30 سالہ جنگ جو ہے وہ 1618 سے شروع ہوئی، جو کہ لیوتھرنز اور کیتھلک جو ہیں وہ جرمنی کے اندر ان کے درمیان رہی. تو مطلب اس کو نام دیا جاتا ہے 30 ایئر وار کا. A civil war between cavalries and forces of parliament led by Oliver Cromwell in which King Charles I was executed and fought between 1642 سے 1649. دوبارہ سنیں، جو سول وار ہوئی کیولریز یعنی کہ کنگ چارلس 1 کے سپورٹر جو تھے اس کے درمیان، اور جو لوگ پارلیمنٹ کو یعنی کہ سپورٹ کرتے تھے ان کے درمیان جو یہ جنگ ہوئی، جس میں ہوا کیا کہ جو کرومویل کنگ ہے، مطلب جو کنگ چارلس ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، اور یہ جنگ لڑی گئی تھی 1642 سے 1649 کے درمیان. ان وچ بیٹل دا ڈچ ڈیفیٹڈ اسپینیڈرز اینڈ پرتگیز ان 1607. تو اس کا نام تھا بیٹل آف جبرالٹر بے. دوبارہ سنیں، بیٹل آف جبرالٹر بے جو ہے اس میں مطلب ان وچ بیٹل دا ڈچ ڈیفیٹڈ اسپینیڈرز اینڈ پرتگیز ان 1607. تو وہ بیٹل آف جبرالٹر بے. دا 7 ایئر وار جو کہ 1756 سے 1763 کے درمیان ہوئی واز فوٹ بٹوین انگلینڈ اینڈ پروشیا. 7 سالہ جنگ جو 1756 سے 1763 کے درمیان ہوئی وہ لڑی گئی انگلینڈ اور پروشیا کے درمیان. بیٹل آف دا نیل ان وچ برٹش اینڈ فرینچ فلیٹس میٹ برٹن واز وکٹوریس وین دا بیٹل واز فوٹ 1798 کے اندر. بیٹل آف نیل جو ہے جس میں برٹش اور فرینچ جو ہیں وہ بھاگ گئے اور جا کے برطانیہ کے ساتھ مل گئے، واز وکٹوریس وین دا بیٹل واز فوٹ. تو وہ 1798 کے اندر. ان 1805 برٹش فلیٹ ڈیفیٹڈ فرینچ اینڈ اسپینش فلیٹ. برٹش فلیٹ واز کمانڈیڈ بائی ایڈمائرل نیلسن ہو واز کلڈ ڈیورنگ دا بیٹل. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بیٹل آف ٹریفلگر. جرمنی اینڈ کمبائنڈ فورسز آف آسٹریا، پروشیا اینڈ رشیا ڈیفیٹڈ نیپولین ان 1813 عیسوی. اس جنگ کا نام تھا بیٹل آف لائپزگ. بیٹل آف لائپزگ. دوبارہ سنیں، جرمنی جس کے ساتھ جرمنی اور آسٹریا اور پروشیا اینڈ رشیا ڈیفیٹڈ نیپولین، مطلب ان سب نے مل کر نیپولین کو ہرایا 1813 میں. اس جنگ کا نام تھا بیٹل آف لیپزگ. نیکسٹ ہے کہ ان وچ بیٹل برٹش فورسز لیڈ بائی ڈیوک آف ویلنگٹن ڈیفیٹڈ فرینچ فورسز لیڈ بائی نیپولین بوناپارٹ. تو وہ بیٹل آف واٹرلو. ان وچ بیٹل برٹش فورسز جو کہ ڈیوک آف ویلنگٹن جو تھا، مطلب ڈیوک آف ویلنگٹن جو کہ برٹش فورسز تھی، انہوں نے ہرایا فرینچ فورسز کو جو کہ نیپولین بوناپارٹ کی تھی بیٹل آف واٹرلو کے اندر. فرسٹ چائنا وار فوٹ بٹوین چائنا اینڈ برٹش از نون ایز اوپیم وار. اوپیم وار جو ہے یہ 1839 سے 1842 عیسوی کے درمیان لڑی گئی، جس میں مطلب جو یہ جنگ ہے چائنا اور برطانیہ کے درمیان ہوئی. نیکسٹ ہے کہ بوسٹن ٹی پارٹی کس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے؟ وہ امریکن انڈیپینڈنس کے ساتھ. فونی وار، فونی PHONEY، فونی وار از ایسوسیٹڈ ود دا انویژن بائی جرمنی آف ناروے اینڈ ڈنمارک. جرمنی آف ناروے اینڈ ڈنمارک فونی وار جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے.
Boers belong to Dutch Protestant who revolted in 1899 Iswi, which was suppressed by British in Boer War. What was the reason for this revolt? تو اس کا revolt مطلب اس کی وجہ یہ بنی abolition of slavery by British. اگلا کویشچن ہے رشیا اینڈ جاپان فوٹ اے وار ان 1903 عیسوی. رشیا واز ڈیفیٹیڈ. دس وار واز کالڈ رس جاپانیز وار. دوبارہ سنیں, رشیا اور جاپان جو ہے انہوں نے ایک جنگ لڑی 1903 عیسوی کے اندر جس میں رشیا کو شکست ہوئی. اس وار کا نام تھا رس جاپانیز وار. نیکسٹ سوال ہے مونٹیگرو سربیا بلگیریا اینڈ گریس فوٹ اے وار وتھ ترکی ان 1912 عیسوی جس میں ترکی کو شکست ہوئی. اس جنگ کا نام تھا بلکان وار 1. دا مرڈر آف آرچ ڈیوک فرڈینینڈ دا ہائر ٹو آسٹرین تھرون بیکیم دا امیڈیٹ کاز آف ورلڈ وار 1. ورلڈ وار 1 کا جو کاز بنا آرچ ڈیوک فرڈینینڈ کے قتل ہونا. فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ 4 سالوں تک کنٹینیو رہی. جرمنی واز ڈیفیٹڈ بائی انگلینڈ ان دا نیول بیٹل فاؤٹ ان 1916. تو اس جنگ کا نام تھا بیٹل آف جوٹ لینڈ. جرمنی واز ڈیفیٹڈ بائی انگلینڈ ان نیول بیٹل فاؤٹ ان 1916. اس بیٹل کا نام تھا بیٹل آف جوٹ لینڈ. نیکسٹ سوال ہے دا ٹریٹی آف ورسیل سائنڈ ان 1919 عیسوی جو کہ مطلب میجر آؤٹ بریک مطلب جس نے کس جنگ کو ختم کیا. The Treaty of Versailles signed in 1919 became a major cause of outbreak of which war. تو وہ ورلڈ وار 2 مطلب ورلڈ وار 1 جو ہے وہ ٹریٹی آف ورسیل کے بعد ختم ہوئی لیکن اسی کی وجہ سے ورلڈ وار 2 بھی شروع ہوئی. آفٹر ورلڈ وار 2 جرمنی واز ڈیوائڈیڈ انٹو ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمنی جو کہ ویسٹ جرمنی ہے واز گیون انڈر دی کنٹرول آف فرانس انگلینڈ اور یو ایس اے. ویسٹ جرمنی جو ہے بعد میں فرانس انگلینڈ اور یو ایس کے قبضے میں آ گیا, کنٹرول میں آ گیا. وائی امریکن وار آف انڈیپینڈنس بروک آؤٹ. امریکن وار آف انڈیپینڈنس کیوں شروع ہوئی؟ کیونکہ انجسٹیفائڈ اور اپریسیو کنٹرول ہے جو برطانیہ کا ٹریڈ کے اوپر وہ جو ہے شروع کیا گیا جس کی وجہ سے امریکن وار آف انڈیپینڈنس ہوئی. وین امریکن کانگریس اپوائنٹڈ جارج واشنگٹن کمانڈر ان چیف آف امریکن انٹرینڈ آرمی. تو وہ 1732 کے اندر جارج واشنگٹن کو کمانڈر بنایا گیا امریکن انٹرینڈ آرمی کا. دا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس وچ ریناؤنس ایلیگیشن ٹو دی برٹش تھرون ڈرافٹڈ بائی تھامس جیفرسن. مطلب 4 جولائی 1776 کو امریکہ آزاد ہوا اور 4 جولائی کا جو دن ہے یہ ہر سال امریکن انڈیپینڈنس کے طور پر منایا جاتا ہے. این انسیڈنٹ ناؤن ایز بوسٹن ٹی پارٹی. جو بوسٹن ٹی پارٹی کا انسیڈنٹ ہے یہ کس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے؟ جس میں یہ ریلیٹ کیا جاتا ہے تھروئنگ آف 342 chests of tea into sea. chests of sea into 3 sea. Italian army from Libya invaded Egypt in 1942 عیسوی in order to attack British forces. یہ جنگ جو ہے یہ کہلاتی ہے ڈیزرٹ وار. اٹالین آرمی فرام لیبیا, اٹالین آرمی جو لیبیا سے انہوں نے انویڈ کیا ایجپٹ کے اوپر 1942 میں, اور یہ جو مطلب وار کہلاتی ہے یہ ڈیزرٹ وار کہلاتی ہے. وچ آف دی فالوئنگ وار از اے شارٹیسٹ وار ایور فاؤٹ. وہ ہے عرب اسرائیل وار جو صرف 6 دن تک رہی. ان وچ ایئر ڈیسیسیو بیٹل بٹوین محمد بن قاسم اینڈ راجہ داہر واز فاؤٹ ان 1712 عیسوی. کون سی جنگ کے اندر محمد بن قاسم اور راجہ داہر جو ہیں مطلب محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان جو جنگ ہے 712 عیسوی میں. وین واز دا بیٹل آف بدر. جنگ بدر کب ہوئی؟ 2 ہجری کے اندر. وین ہو واز چوزن بائی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹو لیڈ دا مسلم آرمی ان دا بیٹل آف قادسیہ. جنگ قادسیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کن کو مسلم آرمی کا لیڈر بنایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیم دا بیٹل فاؤٹ ان دا نیم آف حضرت عمر in the time of حضرت عمر in which Byzantine lost Syria. تو وہ تھی بیٹل آف یرموک. بیٹل آف یرموک کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں وہ جنگ ہوئی یعنی کہ آپ کی رین کے اندر. تو اس وقت کیا ہوا؟ ان وچ بیزنٹائن جو ہے اس نے اپنا سیریا مطلب شام والا علاقہ جو ہے وہ لاسٹ کر دیا. بیٹل آف یرموک اسے کہتے ہیں. نیم دا فرسٹ سیول وار امنگ مسلم. پہلی سیول وار مسلمانوں کے درمیان دا بیٹل آف جمال اسے کہتے ہیں. ان وچ ایئر بدر دا فرسٹ بیٹل ان دا ہسٹری آف اسلام واز فاؤٹ. وہ 624 عیسوی کے اندر جو ہے وہ بیٹل آف بدر لڑی گئی, جبکہ 625 عیسوی کے اندر بیٹل آف احد لڑی گئی. بیٹل آف جنگ خندق جو ہے جس میں 10 یعنی کہ 10,000 مسلمان
سوری مطلب جس میں 627 عیسوی میں جو لڑی گئی جو کہ 10,000 غیر مسلموں اور صرف 3,000 مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اس یعنی کہ جنگ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جنگ حنین واز فاؤٹ جسٹ آفٹر دا کنکسٹ آف امریکہ مکہ، مکہ کے فتح ہونے کے بعد جو ہے وہ جنگ حنین جو ہے وہ لڑی گئی، جو کہ لڑی گئی تھی 630 عیسوی کے اندر۔ جنگ خیبر جو ہے وہ کب لڑی گئی؟ 628 عیسوی کے اندر۔ این امپورٹنٹ بیٹل واز فاؤٹ بٹوین الیگزینڈر دی گریٹ اور راجہ پورس کے درمیان اور الیگزینڈر دی گریٹ کے درمیان ایک بہت مشہور جنگ ہوئی جو ہے 326 BC کے اندر یہ جنگ ہوئی۔ A battle was fought between محمد گوری اینڈ پردیو راج ان 1192 عیسوی۔ محمد گوری ون دی بیٹل، یعنی کہ محمد گوری نے 1192 میں جنگ کی پرتھوی راج کے ساتھ۔ اس بیٹل کا نام تھا بیٹل آف تارین۔ اگلا سوال ہے کہ دا تھرڈ بیٹل آف پانی پت، جو پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی وہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان ہوئی، جس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی تو وہ 1761 کے اندر ہوئی۔ اگلا سوال ہے ان وچ بیٹل احمد شاہ ابدالی جو ہے اس نے ڈیفیٹ کیا، اور یعنی کہ مرہٹوں کی پاورز کو اس نے ڈیفیٹ کیا، اور اس نے مطلب ہیڈ بیکم اے تھریٹ ٹو دا مسلمز ایگزسٹنس ان دا سب کانٹیننٹ، جو کہ مطلب وہ ان مرہٹوں کے خلاف اس نے جنگ لڑی جو کہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے سب کانٹیننٹ میں۔ تو وہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت جس کا کہ اوپر ذکر ہو چکا، جو 1761 میں لڑی۔ 1540 عیسوی میں شیر شاہ سوری جو ہے اس نے ڈیفیٹ کیا مغل کنگ ہمایوں کو۔ اس جنگ کا نام تھا یعنی کہ ان دا بیٹل آف کنوج، KENNAUG، ان دا بیٹل آف کنوج۔ بیٹل آف کنوج میں شیر شاہ سوری نے مغل کنگ ہمایوں کو شکست دی۔ بیٹل آف ہولڈی گھاٹ واز فاؤٹ ان 1576 عیسوی بٹوین راجہ پرتاپ سنگھ اینڈ مغل امپیرر اور راجہ پرتاپ سنگھ کے درمیان ایک جنگ ہوئی 1576 میں، جس میں راجہ پرتاپ سنگھ کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں مغل امپیرر کون تھا؟ اکبر۔ اگلا سوال ہے ان 1659 عیسوی اورنگزیب فائنلی ڈیفیٹڈ دارا شیخ اینڈ بیکم دا امپیرر آف انڈیا۔ اس جنگ کا نام تھا بیٹل آف سمو گڑھ میں بالآخر 1659 کے اندر اورنگزیب نے دارا شیخ کو شکست دی اور امپیرر اپنے قبضے میں لے لی۔ ان دا بیٹل آف پلیزی لارڈ کلف ڈیفیٹڈ نواب سراج الدولہ، تو وہ 1757 کے اندر۔ بیٹل آف پلیزی جو ہے جس کے اندر لارڈ کلف ڈیفیٹڈ نواب سراج الدولہ ان 1757 عیسوی۔ بیٹل آف پلیزی جو کہ لارڈ کلف اور نواب سراج الدولہ کے درمیان لڑی گئی، جس کے اندر لارڈ کلف نے نواب سراج الدولہ کو شکست دی، تو وہ 1757 کے اندر، جس کے ایک سال بعد جنگ آزادی شروع ہوئی۔ ان 1845 عیسوی برٹش فورسز ڈیفیٹڈ سکھ اینڈ کیپچرڈ لاہور۔ اس جنگ کا نام تھا بیٹل آف سبران، SABRAON، سبران۔ 1845 میں برٹش فورسز نے سکھوں کو شکست دی اور لاہور کے اوپر قبضہ کیا، اس کا نام تھا بیٹل آف سبران۔ ان 1764 عیسوی برٹش ون بنگال بائی ڈیفیٹنگ نواب آف اودھ ان دا بیٹل آف بکسر۔ دوبارہ سنیں، 1764 عیسوی کے اندر برٹش جو ہے اس نے بنگال کے اوپر مطلب قبضہ کیا بائی ڈیفیٹنگ نواب آف اودھ ان دا بیٹل آف بکسر۔ فرسٹ وار بٹوین عرب اور اسرائیل میں جو پہلی جنگ ہوئی وہ 1948 کے اندر ہوئی۔ اور آخری سوال ہے ہو ڈیفیٹڈ دا منگولز ان 14th century، تو وہ تھے رکن الدین بابر جو ہے انہوں نے منگولوں کو 14ویں صدی میں شکست دی۔ تھینک یو سو مچ۔ کوئی کویسچن ہو تو پوچھیے گا۔